وہ باتوں میں مصروف تھے۔ لڑکی کا ساتھی مرد 3 سپاہیوں کے نرغے میں لیٹا ہوا تھا، مگر وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے عطاء الہاشم کو دیکھ لیا تھا کہ وہ لڑکی کو جگا کر لے گیا ہے۔ وہ خوش تھا کہ لڑکی عطاء الہاشم کو چکما دے کر قتل کر دے گی یا اسے یہاں سے کہیں دور لے جائے گی۔ وہ لیٹا ہوا لڑکی کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ بہت دیر بعد اس نے سپاہیوں کو دیکھا، وہ بے ہوش سوئے ہوئے تھے۔ انہیں بے ہوش ہونا ہی تھا کیونکہ اس سوڈانی نے شام کے بعد ان سپاہیوں کے ساتھ گپ شپ شروع کر دی تھی اور انہیں ہنستے کھیلتے حشیش پلا دی تھی۔ اس سے حشیش کی ایک پوٹلی تو برآمد کر لی گئی تھی، لیکن اس نے تھوڑی سی حشیش اپنے چوغے میں کہیں سی رکھی تھی۔ وہاں سے نکال کر اس نے 3 سپاہیوں کو پلا دی۔ وہ چونکہ اس نشے کے عادی نہیں تھے، اس لیے بے ہوشی کی نیند سو گئے۔ یہ سوڈانی رات کو بھاگنے کے جتن کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی عطاء الہاشم کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور بہت دیر گزر گئی ہے، تو وہ سمجھا کہ لڑکی اس مسلمان کمانڈر کو دور نہیں لے جا سکی، لہذا اس شخص کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ وہ واپس گیا اور سوئے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک کی کمان اور ترکش میں 3-4 تیر لے آیا۔ راستے میں چند فٹ اونچی جگہ تھی جس کی اوٹ میں وہ عطاء الہاشم کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اس لیے بھی نظر نہیں آ سکتا تھا کہ اس طرف عطاء الہاشم کی پیٹھ تھی۔ لڑکی کا منہ ادھر ہی تھا، لیکن وہ اپنے آدمی کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ وہ آدمی تیر اور کمان لے آیا تو لڑکی کو چاندنی میں اس کا سر اور کندھے نظر آئے، پھر اسے کمان نظر آئی۔ عطاء الہاشم اپنی موت سے بے خبر بیٹھا تھا۔ اس کا خنجر نیام میں پڑا ہوا تھا اور نیام قریب ہی رکھی تھی۔ لڑکی نے نیام سے اٹھا کر خنجر نکال لیا۔ عطاء الہاشم جھپٹ کر اس سے خنجر چھیننے ہی لگا تھا کہ لڑکی نے نہایت تیزی سے گھٹنوں کے بل ہو کر اپنے آدمی کی طرف پوری طاقت سے خنجر پھینکا۔ فاصلہ چند گز کا تھا۔ ادھر سے آہ کی آواز سنائی دی۔ خنجر سوڈانی کی شہرگ میں اتر گیا تھا۔ اس نے زخمی ہوتے ہی تیر چلا دیا۔ نشانہ چوک جانا ضروری تھا۔ تیر کا زناٹا عطاء الہاشم کے قریب سے گزرا اور دھک کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ تیر لڑکی کے سینے میں اتر گیا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کی طرف گیا جس طرف خنجر گیا اور تیر آیا تھا۔ وہاں سوڈانی اپنی شہرگ سے خنجر نکال رہا تھا۔ اس نے خنجر نکال لیا اور اٹھا۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ وہ حملہ کرے گا، عطاء الہاشم نے اچھل کر اس کے پہلو میں دونوں پاؤں جوڑ کر مارے۔ سوڈانی دور جا پڑا۔ عطاء الہاشم بھی گرا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ سوڈانی نہ اٹھ سکا۔ اس کی شہرگ سے خون ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ عطاء الہاشم نے خنجر اٹھایا اور لڑکی کے پاس گیا۔ لڑکی سینے میں اپنے ہی ساتھی اور محافظ کا تیر لیے اطمینان سے پڑی تھی۔ وہ ابھی زندہ تھی۔ تیر نکالنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ لڑکی نے عطاء الہاشم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کراہتی ہوئی آواز میں بولی، میں نے تمہاری جان بچائی ہے، اس کے عوض اپنے خدا سے کہنا کہ میری روح کو اپنے پناہ میں لے لے۔ میرے جسم کی طرح میری روح بھی ان صحراؤں میں نہ بھٹکتی رہے۔ میری عمر گناہوں میں گزری ہے، مجھے یقین دلاؤ کہ خدا اس ایک نیکی کے بدلے میرے سارے گناہ بخش دے گا۔ میرے سر پر اسی طرح ہاتھ پھیرو جس طرح اپنی بیٹی کے سر پر پھیرا کرتے ہو۔ عطاء الہاشم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، اللہ تیرے گناہ بخش دے، تجھ سے گناہ کروائے گئے ہیں، تو بے گناہ ہے، تجھے کسی نے نیکی کی روشنی دکھائی ہی نہیں۔ لڑکی نے درد کی شدت سے کراہتے ہوئے عطاء الہاشم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور بڑی تیزی سے بولنے لگی۔ اس نے کہا، یہاں سے 3 کوس دور سوڈانیوں کا ایک اڈا ہے، وہ لوگ آپ سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور غور سے سنو، آپ کی فوج اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ اس کی قسمت میں اب موت یا قید ہے۔ آپ کے ہر ایک کمانڈر اور ہر ایک ٹولی کے پیچھے مجھ جیسی لڑکیاں یا مرد لگے ہوئے ہیں۔ میں اس لڑکی کے ساتھ آپ کے 4 کمانڈروں کو پھانس کر ختم کرا چکی ہوں۔ مصر کی فکر کرو، صلیبیوں نے وہاں بڑے ہی خطرناک اور خوبصورت جال بچھا دیے ہیں۔ آپ کی قوم اور فوج میں ایسے مسلمان حاکم موجود ہیں جو صلیبیوں کے تنخواہ دار جاسوس اور ان کے وفادار ہیں۔ انہیں مجھ جیسی لڑکیاں اور بے پناہ دولت دی جا رہی ہے۔ مصر کو بچاؤ، سوڈان سے نکل جاؤ، اپنے غداروں کو پکڑو۔ میں کسی کا نام نہیں جانتی، جو معلوم تھا بتا دیا ہے۔ اب پہلے مرد ہیں جس نے مجھے بیٹی کہا ہے۔ آپ نے مجھے باپ کا پیار دیا ہے۔ میں اس کا معاوضہ یہی دے سکتی ہوں کہ آپ کو خطروں سے آگاہ کر دوں۔ اپنے بکھرے ہوئے دستے کو اکٹھا کر لو اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 2-3 دنوں میں آپ پر حملہ ہوگا۔ فاطمیوں اور فدائیوں سے بچو، انہوں نے مصر میں بہت سے ایسے حاکموں کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے جو صلاح الدین ایوبی اور اپنی قوم کے وفادار ہیں۔ لڑکی کی آواز ڈوبتی اور رکتی گئی اور ایک لمبے سانس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ صبح طلوع ہوئی تو عطاء الہاشم دونوں لاشوں اور زندہ لڑکی کو ساتھ لے کر تقی الدین کے پاس چلا گیا۔ اسے سارا واقعہ سنایا اور لڑکی کی آخری باتیں بھی سنائیں۔ تقی الدین پہلے ہی پریشان تھا۔ وہ سٹ پٹا اٹھا۔ اس نے کہا، اپنے بھائی کی اجازت اور ہدایت کے بغیر میں پسپا نہیں ہونا چاہتا۔
میں نے ایک ذمہ دار ذہین کمانڈر کو کرک بھیجا ہے، اس کی واپسی تک ثابت قدم رہوں۔ سلطان ایوبی نے قاصد کمانڈر کی بیان کی ہوئی جنگی صورتحال پر غور کیا تو اپنے مشیروں کو بلا کر انہیں بھی تفصیل سنائی۔ انہوں نے کہا، بکھری ہوئی فوج کو یکجا کر کے پیچھے ہٹانا آسان کام نہیں، دشمن انہیں یکجا نہیں ہونے دے گا۔ پسپائی سے اس فوج کے جذبے پر بھی برا اثر پڑے گا جو مصر میں ہے اور جو یہاں میرے ساتھ ہے، اور قوم کا دل ٹوٹ جائے گا۔ مگر حقائق سے فرار بھی ممکن نہیں، اپنے آپ کو فریب دینا بھی خطرناک ہے۔ حقائق کا تقاضا یہ ہے کہ تقی الدین اپنی فوج کو واپس لے آئے۔ ہم اسے کمک نہیں دے سکتے، ہم کرک کا محاصرہ اٹھا کر اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے۔ میرے بھائی نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بڑی ہی قیمتی فوج ضائع ہو رہی ہے۔ یہ ذاتی وقار کا مسئلہ نہیں بننا چاہیے، ایک اعلیٰ حاکم نے کہا۔ ہمیں سوڈان کی جنگ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ قائدین اور حکام کے غلط فیصلوں سے فوج بدنام ہو رہی ہے۔ ہمیں قوم کو صاف الفاظ میں بتا دینا چاہیے کہ سوڈان میں ہماری ناکامی کی ذمہ داری فوج پر عائد نہیں ہوتی۔ بلا شبہ یہ میرے بھائی کی غلطی ہے، سلطان ایوبی نے کہا، اور یہ میری بھی غلطی ہے کہ میں نے تقی الدین کو اجازت دی تھی کہ حالات کے مطابق جو کارروائی مناسب سمجھے مجھ سے پوچھے بغیر کر گزرے۔ اس نے اتنی بڑی کارروائی حقائق کا جائزہ لیے بغیر کر دی اور اپنے آپ کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ میں اپنی اور اپنے بھائی کی لغزشوں کو اپنی قوم سے اور نور الدین زنگی سے چھپاؤں گا نہیں۔ میں تاریخ کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں اپنے کاغذات میں تحریر کراؤں گا کہ اس شکست کی ذمہ دار فوج نہیں ہم تھے، ورنہ ہماری تاریخ کو آنے والے حکمران ہمیشہ دھوکہ دیں گے۔ میں سلطنت اسلامیہ کے آنے والے حکمرانوں کے لیے یہ مثال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی لغزشوں پر پردہ ڈال کر بے گناہوں کو تاریخ میں ذلیل نہ کریں۔ یہ ایسی غلطی اور ایسا فریب ہے جو کرۂ ارض پر اسلام کو پھیلنے کی بجائے سکڑنے پر مجبور کرے گا۔ سلطان ایوبی کا چہرہ لال ہو گیا، ان کی آواز کانپنے لگی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنی زبان سے پسپائی کا لفظ کہنا نہیں چاہتے۔ وہ کبھی پسپا نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بڑی ہی مشکل حالات میں جنگیں لڑی تھیں، مگر اب حالات نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ انہوں نے تقی الدین کے بھیجے ہوئے کمانڈر سے کہا، تقی الدین سے کہنا کہ اپنے دستوں کو سمیٹو اور انہیں تھوڑی تھوڑی نفری میں پیچھے بھیجو، جہاں دشمن تعاقب میں آئے وہاں جم کر لڑو، اور اس انداز سے لڑو کہ دشمن تمہارے تعاقب میں مصر میں داخل نہ ہو جائے۔ دستے جو مصر میں پہنچ جائیں انہیں اکٹھا رہنے کا حکم دو تاکہ مصر پر دشمن حملہ کرے تو اسے روک سکو۔ محفوظ پسپائی کے لیے چھاپا ماروں کو استعمال کرو، کسی دستے کو دشمن کے گھیرے میں چھوڑ کر نہ آنا۔ میں پسپائی بڑی مشکل سے برداشت کر رہا ہوں، میں یہ خبر برداشت نہیں کر سکوں گا کہ تمہارے کسی دستے نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ پسپائی آسان نہیں ہوتی، پیش قدمی کی نسبت محفوظ اور باعزت پسپائی بہت مشکل ہے۔ حالات پر نظر رکھنا، تیز رفتار قاصدوں کی ایک فوج اپنے ساتھ رکھنا۔ میں تحریری پیغام نہیں بھیج رہا کیونکہ خطرہ ہے کہ تمہارا قاصد راستے میں پکڑا گیا تو دشمن کو معلوم ہو جائے گا کہ تم پسپا ہو رہے ہو۔ سلطان ایوبی نے قاصد کمانڈر کو بہت سی ہدایات دیں اور اسے رخصت کر دیا۔ اس کے گھوڑے کے قدموں کی آواز ابھی سنائی دے رہی تھی کہ زاہدان خیمے میں داخل ہوا اور کہا کہ قاہرہ سے ایک قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے اندر بلا لیا۔ وہ انٹیلیجنس کا عہدیدار تھا، وہ مصر کے اندرونی حالات کے متعلق حوصلہ شکن خبر لایا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہاں دشمن کی تخریب کاری بڑھتی جا رہی ہے۔ علی بن سفیان اپنے پورے محکمے کے ساتھ شب و روز مصروف رہتا ہے۔ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ فوجی بغاوت کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ سلطان ایوبی کے چہرے کا رنگ ایک بار تو اڑ ہی گیا۔ اگر صرف مصر کا غم ہوتا تو پرواہ نہ کرتے، انہوں نے مصر کو بڑے ہی خطرناک حالات سے بچایا تھا۔ صلیبیوں اور فاطمیوں کی تخریب کاری کی بڑی ہی کاری ضربیں بیکار کی تھیں۔ سمندر کی طرف سے صلیبیوں کا بڑا ہی شدید حملہ روکا تھا۔ خلیفہ تک کو معزول کر کے نتائج کا سامنا دلیری اور کامیابی سے کیا تھا، مگر اب کرک کو محاصرے میں لے کر وہ وہاں پابجولاں ہو گئے تھے۔ وہاں سے ان کی غیر حاضری میدان جنگ کا پانسا ان کے خلاف پلٹ سکتی تھی۔ کرک کے محاصرے کے علاوہ انہوں نے قلعے کے باہر صلیبیوں کی فوج کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ یہ فوج گھیرا توڑنے کی کوشش میں حملے پہ حملہ کیا جا رہی تھی۔ وہاں خونریز جنگ لڑی جا رہی تھی۔ سلطان ایوبی اپنی خصوصی چالوں سے دشمن کے لیے آفت بنے ہوئے تھے۔ ایسی جنگ ان کی نگرانی کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی تھی۔ ادھر سودان کی صورتحال نے بھی مصر کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ یہ ایک اضافی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ تقی الدین نے بھاگنے کے انداز سے پسپائی کی تو دشمن کی فوج اس کی فوج کو وہیں ختم کر دے گی اور سیدھی مصر میں داخل ہو جائے گی۔ مصر میں جو فوج تھی وہ حملے کو روکنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ ادھر کرک کے محاصرے کی کامیابی یا جلدی کامیابی مخدوش نظر آ رہی تھی۔ دونوں محاذوں کی کیفیت میں مصر میں بغاوت کے خطرے کی خبر ایسی چوٹ تھی جس نے سلطان ایوبی کے پاؤں ہلا دیے۔ وہ کچھ دیر سر جھکائے ہوئے خیمے میں ٹہلتے رہے، پھر انہوں نے کہا،
میں صلیبیوں کی تمام تر فوج کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اس فوج کا بھی جو انہوں نے یورپ میں جمع کر رکھی ہے، مگر میری قوم کے یہ چند ایک غدار مجھے شکست دے رہے ہیں۔ کفار کے یہ ہواری اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہلاتے ہیں؟ وہ غالباً جانتے ہیں کہ انہوں نے مذہب تبدیل کر لیا تو عیسائی انہیں یہ کہہ کر دھتکار دیں گے کہ تم غدار ہو، ایمان فروش ہو، اپنے مذہب میں رہو، ہم سے اجرت لو اور اپنی قوم سے غداری کرو۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ان کے خیمے میں جو افراد موجود تھے وہ بھی خاموش تھے۔ سلطان ایوبی نے سب کو باری باری دیکھا اور کہا، خدا ہم سے بڑا ہی سخت امتحان لینا چاہتا ہے۔ اگر ہم سب ثابت قدم رہے تو ہم خدا کے حضور سرخرو ہوں گے۔ انہوں نے اپنی ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ بات کہہ دی، لیکن ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ ان پر گھبراہٹ طاری ہے جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کو اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ مصر میں بغاوت کا خطرہ ہے اور صلیبیوں کی تخریب کاری بڑھتی جا رہی ہے۔ انہیں تفصیل نہیں بتائی گئی تھی۔ تفصیلات بڑی ہی خوفناک تھیں۔ ان کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمان حکام میں سے 3-4 صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔ تقی الدین نے سوڈان پر حملہ کیا تو چند دن بعد اس نے رسد مانگی۔ قاصد نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ رسد فوراً بھیج دی جائے، مگر 2 روز تک کوئی انتظام نہ کیا گیا۔ جو حاکم رسد کی فراہمی اور ترسیل کا ذمہ دار تھا اس سے باز پرس ہوئی تو اس نے یہ اعتراض کیا کہ بیک وقت 2 محاذ کھول دیے گئے ہیں۔ 2 محاذوں کو رسد کہاں کہاں سے دی جا سکتی ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ مصر میں جو فوج ہے اسے بھوکا رکھا جائے، بازار سے سارا اناج اٹھا کر قاہرہ کے باشندوں کے لیے قحط پیدا کر دیا جائے اور محاذوں کا پیٹ بھرا جائے۔ یہ ایک اعلیٰ رتبے کا حاکم تھا، مسلمان تھا اور سلطان ایوبی کے مصاحبوں میں سے تھا۔ اس کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی بات سچ مان لی گئی کہ اناج وغیرہ کی واقعی کمی ہے۔ تاہم اسے کہا گیا کہ جس طرح ہو سکے محاذ پر لڑنے والے فوجیوں کو رسد ضرور پہنچے۔ اس حاکم نے انتظام کر دیا مگر 2 اور دن ضائع کر دیے۔ 5ویں روز رسد کا قافلہ روانہ ہوا۔ یہ اونٹوں اور خچروں کا بڑا ہی لمبا قافلہ تھا۔ مشورہ دیا گیا کہ قافلے کے ساتھ فوج کا ایک گھڑ سوار دستہ حفاظت کے لیے بھیجا جائے۔ اس حاکم نے جو رسد فراہم کرنے کا ذمہ دار تھا فوج کا دستہ بھیجنے پر اعتراض کیا اور جواز یہ پیش کیا کہ تمام رستہ محفوظ ہے، اس کے علاوہ مصر میں فوج کی ضرورت ہے، چنانچہ رسد حفاظتی دستے کے بغیر بھیج دی گئی۔ روانگی کے 6 روز بعد اطلاع آ گئی کہ رسد راستے میں ہی سوڈان میں دشمن کی گھات میں آ گئی ہے۔ سوڈانی رسد بما جانوروں کے لے گئے ہیں اور انہوں نے تمام شتربانوں کو قتل کر دیا ہے۔ قاہرہ ہیڈ کوارٹر کے حکام پریشان ہو گئے۔ رسد کا ضائع ہونا معمولی سی چوٹ نہیں تھی۔ سوڈانی میدان جنگ میں فوج کی ضرورت کا احساس ان کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ انہوں نے ذمہ دار حاکم سے کہا کہ وہ فوری طور پر اتنی ہی رسد کا انتظام کرے۔ اس نے کہا کہ منڈی میں اناج کی قلت ہو گئی ہے، تاجروں سے کہا جائے کہ اناج مہیا کریں۔ تاجروں سے بات ہوئی تو انہوں نے اپنے گودام کھول کر دکھا دیے۔ سب خالی تھے۔ گوشت کے لیے ایک بھی دمبا، بکرا، بیل، گائے یا کوئی اور جانور نظر نہیں آتا تھا۔ معلوم ہوا کہ مصر میں جو فوج ہے اسے بھی پورا راشن نہیں مل رہا، جس سے فوجوں میں بے اطمینانی پھیل رہی ہے۔ تاجروں نے بتایا کہ دیہات سے مال آ ہی نہیں رہا۔ علی بن سفیان کی جاسوسی کا انتظام بڑا اچھا تھا۔ یہ انکشاف جلدی ہو گیا کہ باہر کے لوگ دیہات میں آتے ہیں اور وہ اناج اور بکرے وغیرہ منڈی کی نسبت زیادہ دام دے کر خرید لے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اناج وغیرہ ملک سے باہر جا رہا تھا۔ تب سب کو یہ خیال آیا کہ 3-4 سال قبل سلطان ایوبی نے مصر کی پہلی فوج کو، جس میں سوڈانی باشندوں کی اکثریت تھی، بغاوت کے جرم میں توڑ کر اس کے افسروں اور سپاہیوں کو سرحد کے ساتھ ساتھ قابل کاشت اراضی دے کر کاشتکار بنا دیا تھا۔ وہ لوگ اب مصری حکومت کو اور منڈیوں کو اناج دیتے ہی نہیں تھے۔ یہ سوڈان پر حملے کا رد عمل تھا۔ یہ انقلاب 6-7 دنوں میں آ گیا تھا۔ اناج کی فراہمی کا کام فوج کو سونپا گیا۔ دن رات کی بھاگ دوڑ سے تھوڑا سا اناج ہاتھ آیا جو فوج کی حفاظت میں سوڈان کے محاذ کو روانہ کر دیا گیا۔ بالائی حکام کے لیے رسد کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو گیا۔ اس سے پہلے ایسی قلت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ سلطان ایوبی نے رسد مانگ لی تو کیا جواب دیں گے۔ سلطان ایوبی کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے کہ مصر میں اناج کا قحط پیدا ہو گیا ہے۔ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے 3 حکام کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ ان میں انتظامیہ کے بڑے عہدے کا ایک حاکم سلیم ادریس تھا۔ اس دور کی غیر مطبوعہ تحریروں کے مطابق الادریس اس کمیٹی کا سربراہ تھا۔ دوسرے 2 اس سے ایک ہی درجہ کم عہدے کے غیر فوجی شہری انتظامیہ کے حاکم تھے۔ رات کے وقت یہ تینوں پہلے اجلاس میں بیٹھے تو 2 نے الادریس سے کہا کہ سلطان ایوبی نے 2 محاذ کھول کر سخت غلطی کی ہے اور تقی الدین ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا ہے۔ فلسطین مسلمانوں کی سرزمین ہے، الادریس نے کہا۔ وہاں سے صلیبیوں کو نکالنا ضروری ہے۔ وہاں مسلمان کیڑے مکوڑوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔
वहां मुसलमान मस्तूरात की इज्जत महफूज नहीं, मस्जिदें अस्तबल बन गई हैं। ये सब बहतान है, एक ने कहा। क्या आपने अपनी आंखों से देखा है कि सलीबी मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं? मैं एक खुली हकीकत बयान कर रहा हूं, सलीम अल इदरीस ने कहा। हमसे हकीकत छुपाई जा रही है, दूसरे ने कहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी काबिल कदर शख्सियत हैं, लेकिन आपस में सच बात करने से हमें डरना नहीं चाहिए। अय्यूबी को मुल्कगिरी की हवस चैन से बैठने नहीं दे रही। वो अय्यूबी खानदान को शाही खानदान बनाना चाहता है। सलीबियों की फौज एक तूफान है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर सलीबी हमारे दुश्मन होते तो वो फलस्तीन के बजाय मिस्र पर कब्जा करते। उनके पास इतनी ज्यादा फौज है कि हमारी छोटी सी फौज को अब तक कुचल चुके होते। वो हमारे नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी के दुश्मन है। आपकी बातें मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं, अल इदरीस ने कहा। बेहतर है कि हम जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं उसके मुतालिक बात करें। ये बातें मेरे लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त हैं, एक ने कहा। लेकिन एक आदमी की ख्वाहिशात पर पूरी कौम के मफाद को कुर्बान नहीं करना चाहिए। आप दोनों महाजों के लिए रसद की बात करना चाहते हैं। रसद की हालत आपने देख ली है कि नहीं मिल रही। सूडान का महाज टूट रहा है। मैंने ये सोचा है कि हम इस महाज की रसद रोक लें। इससे फायदा ये होगा कि तक़ीउद्दीन पीछे हटाएगा और फौज मरने से बच जाएगी। ये भी हो सकता है कि हम रसद ना भेजें तो तक़ीउद्दीन मजबूरी के आलम में घेरे में आ जाए, अल इदरीस ने कहा। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी फौज दुश्मन के आगे हथियार डाल दे हथियार, उसने कहा। हम शिकस्त का इल्जाम फौज के सर थोप देंगे। आप क्या सोचकर ये बातें कर रहे हैं? सलीम अल इदरीस ने पूछा। मेरी सोच बड़ी साफ है, उसने जवाब दिया। सुल्तान अय्यूबी हम पर फौजी हुकूमत ठोंसना चाहता है। वो सलीबियों से मुसलसल महाजाराई करके कौम को बताना चाहता है कि कौम की सलामती की जामिन सिर्फ फौज है और कौम की किस्मत फौज के हाथ में है। अगर अय्यूबी अमन पसंद होता तो सलीबियों और सूडानियों के साथ जंग न करने और सुलहजोई से रहने का मुआहिदा कर लेता। अल इदरीस सटपटा उठा। वो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ और सलीबियों की हिमायत में कोई बात सुनना नहीं चाहता था। उनमें गर्मा गर्मी हो गई। कमेटी के बाकी 2 मेंबर उसे बात भी नहीं करने दे रहे थे। उसने आखिर तंग आकर कहा, मैं इजलास बर्खास्त करता हूं। कल ही मैं आपकी राय और तजावीज कलम बंद करके महाज पर अमीर मिस्र को भेज दूंगा। वो गुस्से में उठ खड़ा हुआ। एक मेंबर वहां से चला गया। दूसरा, जिसका नाम अरसलान था, अल इदरीस के साथ रहा। अरसलान का शजराए नसब सूडानियों से मिलता था। उसने अल इदरीस से कहा, आप शख्सियत परस्त और जज्बाती मुसलमान हैं। मैंने हकीकत बयान की और आप नाराज हो गए। मैं अब आपको यह मशवरा देता हूं कि मेरे खिलाफ सलाहुद्दीन अय्यूबी को कुछ न लिखना, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके लहजे में चैलेंज और धमकी थी। इदरीस ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो अरसलान ने कहा, अगर आप पसंद फरमाएं तो मैं आपके साथ अलहदगी में बात करूंगा। मेरे घर चलें, अरसलान ने कहा। खाना मेरे साथ खाएं, मगर यह ख्याल रखें कि यह मुलाकात एक राज होगी। अल इदरीस उसके साथ उसके घर चला गया। अंदर गया तो उसे यूं लगा जैसे किसी बादशाह के महल में आ गया हो। अरसलान इतनी ज्यादा ऊंची हैसियत का हाकिम नहीं था। दूसरे कमरे में बैठे ही थे कि एक खूबसूरत लड़की निहायत खूबसूरत सुराही और चांदी के 2 प्याले चांदी के गोल थाल में रखे हुए अंदर आई और उनके आगे रख दिया। इदरीस ने बू से जान लिया कि यह शराब है। उसने पूछा, अरसलान, तुम मुसलमान हो और शराब पीते हो? अरसलान मुस्कुरा दिया और बोला, एक घूंट पी लें, आप भी हकीकत को समझ जाएंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। 2 सूडानी बाशिंदे अंदर आए। उनके हाथों में चमकती हुई तिश्तरियों में खाना था। खाना लग चुका तो अल इदरीस हैरत से अरसलान को देखने लगा। अरसलान ने कहा, हैरान ना हो मोहतरम अल इदरीस, ये शान शौकत आपको भी मिल सकती है। मैं भी आपकी तरह पारसा हुआ करता था, मगर अब इस तरह की 2 लड़कियां मेरे घर में हैं। दमिश्क और बगदाद के अमीरों और वजीरों के घरों में जाकर देखो, उन्होंने इस तरह की हसीन और जवान लड़कियों से हरम भर रखे हैं। वहां शराब बहती है। ये लड़कियां, ये दौलत और ये शराब सलीबियों की करम नवाजियां हैं। औरत और शराब ने सल्तनत इस्लामिया की जड़ें खोद दी हैं। आप सलाहुद्दीन अय्यूबी के अल्फाज में बातें करते हैं, अरसलान ने कहा। यही आपकी बदनसीबी है। तुम कहना क्या चाहते हो? अल इदरीस ने झंझला कर पूछा। मुझे शक है कि तुम सलीबियों के जाल में आ गए हो। मैं फौज का गुलाम नहीं बनना चाहता, अरसलान ने कहा। मैं फौज को गुलाम बनाना चाहता हूँ। इसका वाहिद तरीका यह है कि सूडान में तक़ीउद्दीन को रसद और कुमक न दी जाए। उसे धोखा दिया जाए कि कुमक आ रही है। उसे झूठी उम्मीदों पर टरखाते रहो, हत्ता कि वो हथियार डालने पर मजबूर हो जाए। जाहिर है सूडानी उसे कत्ल कर देंगे और उसकी फौज हमेशा के लिए उधर ही खत्म हो जाएगी।
ہم فوج کو شکست کا ذمہ دار ٹھہرا کر اسے قوم کی نظروں میں ذلیل کروا دیں گے، پھر قوم صلاح الدین ایوبی کی فوج سے بھی متنفر ہو جائے گی۔ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا آپ کو اتنا اور ایسا معاوضہ ملے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔